الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. یہ گنتی کے چند دن ہیں. حاضرین کرام، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے. ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا. سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں موجودہ مہینوں میں برکت عطا فرما اور رمضان مبارک تک ہم کو پہنچا دے. سرکار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک وہ پہنچا دے. تو چونکہ ابھی تقریباً 6-7 دن کا وقفہ ہے اور 6-7 دن کوئی چھوٹا وقت نہیں ہے. منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ایک 2-4 حدیث ہیں رمضان کے متعلق، رمضان کے روزوں کے متعلق اور نماز تراویح اور عبادتوں کے متعلق عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہوئی روزے کی فضیلت کہ روزہ رکھنا ہے اور روزہ فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو رمضان کا مہینہ پائے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ. زیادہ محنت کرنا نہیں ہے، کوئی بڑا پہاڑ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا نہیں ہے. بس اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں اور تبارک و تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے رمضان کے تو یقیناً حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سابقہ پورے گناہ معاف ہو گئے. گناہ کا معاف ہونا بظاہر دیکھنے میں سننے میں ایک چھوٹا سا خطرہ ہے، مگر حقیقت میں اس کا پتہ اور اس کی حقیقت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی
جب ہم میدان قیامت میں جائیں گے اور رمضان کے روزوں کے دوپہر میں تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے گناہوں کو معاف کر کے بہت کرم فرما رہا ہوگا اور ہمیں جنت میں جانے کا حکم ادا کرے گا۔ جیسے روزے رمضان کے فرض، ویسے ہی نماز تراویح کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی رمضان میں راتوں میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، پورے شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد نماز تراویح ہے، کہ جو کوئی نماز تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا، ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھے گا، تو اس کے بھی تمام گناہ سابقہ معاف کر دیے جائیں۔ اور پھر ایک اور سنت پر ہمارا عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک سنت رسول یہ بھی کہ جب شعبان کا 29واں دن آیا، 29ویں تاریخ آئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا۔ اب یہ خطاب کب فرمایا تھا؟ اس سلسلے میں شارحین حدیث فرماتے ہیں یا تو 29 شعبان کو جمعہ کا دن تھا یا 29 شعبان کو صحابہ کو جمع کر کے خطاب فرمایا تھا۔ اب اس سال 29 شعبان کو جمعہ تو نہیں آ رہا ہے، اور پھر 29 شعبان کو جمع ہونے کے لیے آپ سے کہا جائے تو آپ جمع بھی نہیں ہوں گے، تو اتفاق سے جمعہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے یہ اور سنت بھی ہم ادا کرتے چلیں گے۔ چنانچہ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری تاریخ میں خطاب فرمایا، شعبان کے آخری دن میں خطاب فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، تمہارے قریب آ چکا ہے، عظیم مہینہ، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور اس کے رات میں قیام کرنے کو، نماز تراویح پڑھنے کو نفلی عبادت قرار دیا۔ پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو کوئی اس رمضان کے مہینے میں نیکی کا کوئی ایک نفلی کام کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہے، یعنی اللہ کی قربت کی نیت سے، اللہ کی رضامندی کی نیت سے کوئی بھی ایک نفل کام، ایک نفل نیکی کرے، تو اس کے لیے ایسا ہی ثواب ہے جیسے دوسرے دنوں میں ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نفل کام کی ادائیگی پر فرض کی ادائیگی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ومن ادى فيه فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے، فرض سے مراد صرف نماز ہی نہیں ہے، فرض روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور اس سے ہٹ کے دوسرے فرائض جیسے حقوق العباد میں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی ہے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، مختلف چیزیں جو بھی تم پر کوئی ذمہ داری نافذ کی گئی ہے
جو تم پر فرض کیا گیا ہے، اگر تم رمضان میں اس فرض کو ادا کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا گویا کہ تم نے دوسرے دنوں میں 70 فرائض ادا کیے، 70 فرض کے ادائیگی کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سرکار نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ آپ جانتے ہیں روزے دار صبح طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، سحری کے بعد سے افطار کا وقت آنے تک کھانے سے صبر کرتا ہے، پانی پینے سے صبر کرتا ہے، اور اپنی خواہشات کے جائز طور پر پورا کرنے سے صبر کرتا ہے۔ جن کاموں سے روکا ہے، صرف 3 کاموں سے اہم طور پر روکنا ہے، کھانے سے، پینے سے، اور جائز طور پر اپنے خواہشات کی اپنی زوجہ سے تکمیل کرنے سے۔ ان 3 کاموں سے رکنا پڑتا ہے۔ اس سے ہٹ کے جو چیزیں ہوں گی ان کے کرنے سے ہو سکتا ہے روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے مگر روزہ تھوڑا ہو جائے۔ مثال کے طور پر روزے میں جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہے، غیبت کرنے سے بھی بچنا ہے، چوری کرنے سے بھی بچنا ہے، جتنے گناہ کے کام، میں ہر ایک کی تفصیل سنانا نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں کے کام حالت روزہ میں اگر بندہ کر لے تو اسے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر ثواب میں کمی ہو جائے گا، روزے کا حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ حالت روزے میں عمدن کھا لینا، پی لینا، اور اپنی بیوی سے جماع کرنا۔ یہ 3 کام، کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اور خواہشات نفسانی کی جائز طور پر تکمیل کرنے سے رکنا ہے۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لے گا، عمدن کر لے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے اس توڑے ہوئے روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی، اور کفارے کے طور پر مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے، وہ بھی مسلسل بغیر وقفے۔ کتنی بڑی سزا ہے، تو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جہاں جن چیزوں سے لازمی طور پر رکنا ہے ان سے بھی رکنا ہے تاکہ روزے کو توڑنے سے بچایا جائے، اور جن چیزوں سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور روزے کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ان کاموں سے بھی رکنا ہے۔ جھوٹ بولنے سے رکنا ہے، غیبت کرنے سے رکنا ہے، چوری کرنے سے رکنا ہے، موبائل کا غلط استعمال کرنے سے رکنا ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے سے رکنا ہے، اور بھی جتنے غلط کام ہیں ان تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو حالت روزہ میں روکنا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ گرما کا زمانہ ہے، روزہ بڑا لمبا ہے، کیسے بھوکے پیاسے رہیں، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دیں۔ جس طرح روزہ توڑنا بڑا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو آئے۔ مدینہ طیبہ میں سن 2 ہجری رمضان کے روزے فرض ہو گئے، روزے فرض ہو گئے، رمضان مبارک آ گیا، پہلا رمضان ہے روزوں کا۔ صحابہ پہلے سے روزے کے عادی نہیں تھے، ابھی پہلا رمضان روزوں سے گزر رہا ہے۔
اسی مہینے کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا موقع آ گیا ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 313 اور دشمنان اسلام 1000۔ صحابہ کے پاس سامان جنگ کی کمی، دشمنوں کے پاس وافر تعداد میں سامان جنگ موجود۔ صحابہ کرام جو 313 تھے ان میں بھی بہت سارے کم سن نوجوان جنہوں نے کبھی جنگی مصیبتوں کو نہیں آزمایا تھا۔ رمضان کا مہینہ، گرمی سخت ہے، اور جمعہ کا دن 17 رمضان المبارک۔ صحابہ کرام حالت روزہ میں اپنے سے 3 گنا زائد لشکر کے مقابل میں آئے اور کامیابی پائی۔ نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا۔ کیا ہم کو دشمن کے مقابل میں جانا ہے؟ کیا ہم کو جان کٹانے کے لیے آگے بڑھنا ہے؟ حالت روزہ میں آرام سے آپ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں میں، ایئر کولر اور اے سی میں بیٹھے ہوئے، یا کم از کم فیان تو نصیب ہے۔ وہاں ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ صحابہ کا یہ جذبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں یہ معمولی گرمی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور روزہ رکھ کے ہمارا معمول کیا ہے؟ عام طور پر دن کا بڑا حصہ سونے میں گزار دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ روزے سے اس لیے آرام کرنا۔ دیکھو صحابہ میدان جنگ میں ہیں، حالت روزہ میں ہیں، تو اتنی آسانیاں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم کو کھانے پینے سے صبر کرنا ہے، جائز طور پر اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے سے صبر کرنا ہے۔ ان 3 کاموں سے صبر کر دو، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگے رہو۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کام کاج کرنا، ملازمت کرنا، یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب کو جاری کرتے ہوئے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت۔ رمضان میں صبر کرو، روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وشہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری کیا ہے؟ لوگوں کے مصیبت میں کام آنا، صرف اپنی فکر نہیں کرنا، دوسروں کی فکر کرنا، دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے عزیز و اقارب، ہمارے اپنے دوست و احباب کن پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا، ان کی مدد کرنا ہے، غم خواری کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَإِدْخَالَ رَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو افطار کروائے تو یہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا اور اسے دوزخ سے آزاد کرنے کا پروانہ دلائے گا، اور پھر اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ثواب دیا جائے گا روزے کا۔
اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے، اس کا ثواب اس کو ملے گا اور روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب اور تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ جب سرکار یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ غربت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کو کئی وقت فاقوں سے گزارنا پڑتا تھا، تو ایسے میں صحابہ کرام نے ایک گزارش کی، فقلنا، تو ہم نے عرض کیا، صحابہ کہتے ہیں سرکار کے خطبے کے بعد ہم نے یہ عرض کیا کہ لیسا کلنا نجید ما نفقہ بالصائم، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، روزہ افطار کروانے کی ہمیں طاقت نہیں، پھر یہ ثواب کیسے حاصل کریں جس کی بشارت آپ نے ابھی سنائی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی ھذا الثواب من فطر صائما علی مدۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطار کروا دے یا ایک کھجور کھلا کر افطار کروا دے، یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کر، اس کو بھی اللہ یہ ثواب دے گا۔ دریائے کرم جوش میں پھر فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شُرْبَةً لَا يَتْبَعُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے، شکم سیر کروا دے، تو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ جنت میں جانے تک پھر پیاسا نہ ہو۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ مہینہ رمضان کا ایسا ہے کہ اس کا پہلا دہا رحمت کا دہا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے، اور تیسرا دہا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ پہلے دہے میں عبادتیں کر کے اللہ کی رحمت سمیٹ لو، دوسرے دہے میں عبادتیں کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرو، اور تیسرے دہے میں عبادتیں کر کے دوزخ سے آزادی کا فرمانا حاصل کرو۔ اتنا بڑا کرم والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے آخری جملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو کوئی رمضان کے مہینے میں اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے، اپنے مملوک سے کام کو ہلکا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دوزخ سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا کہ عام طور پر کاروباری حضرات اس آخری جملے پر سوچنے لگتے ہیں کہ کاروبار رمضان میں عروج پہ ہونا ہے، ہم اپنے ملازم کو کام ہلکا نہیں کر سکتے، جو گاہک آتے رہتے ہیں، کاروبار ہوتا رہتا ہے، ملازموں کی ضرورت رہتی ہے، جب ملازموں کی ضرورت رہتی ہے ہم کو کام ہلکا کر کے 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کام لیں گے تو پھر بقیہ 4 گھنٹے ہمارے لیے کام مشکل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں تو کام ہلکا کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیسے ہلکا کیا جائے؟ تو اس کی دوسری صورت شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے کاروبار کا نقصان بھی نہیں چاہتے اور شریعت بھی تمہارے کاروبار کو نقصان میں ڈالنا نہیں چاہتی، تو اس کی ایک صورت یہ ہے تم اپنا کاروبار جاری رکھتے ہوئے اپنے ملازم سے پورا کام لیتے ہوئے بھی اس سے کام کو ہلکا کرنے کی ایک صورت اختیار کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ تم عام دنوں میں جو تنخواہ ملازم کو دیتے ہو رمضان میں تنخواہ دگنی کر دو،
ڈبل تنخواہ دے دو تو تمہارا کام بھی نکل جائے گا اور ملازم کے دل سے کام کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور پھر اس کے صدقے میں تم ملازم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، زیادہ تنخواہ دے کر تم ملازم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ ملازم تم پہ احسان کر رہا ہے کہ وہ ڈبل تنخواہ دے کر تمہیں تمہارے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ کھلا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والا جمعرات پہلا روزہ ہو، زیادہ امکان تو نہیں، اگلا جمعہ پہلا روزہ ہوگا، اس بات کا زیادہ امکان ہے۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو رمضان تک پہنچا دیا، جبکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تو اللہ کے کرم سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک بھی پہنچا دے گا۔ جب وہاں تک پہنچیں گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رمضان کا احترام کریں، اہتمام کریں، اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اگر کریں گے تو ہم دانش مند کہلائیں گے، عقل مند کہلائیں گے، اور اگر ہم یہ رمضان کا مقدس مہینہ پا کر بھی اسے غفلت میں گزار دیں گے تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا نادان اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کی سختیوں کو ہم پر آسان کرنے کے لیے فرمایا، اے لوگوں، یہ اے ایمان والوں، خاص کر ایمان والوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے یہ مت سمجھو کہ صرف تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ پہلے والے بھی روزہ رکھتے تھے تو تمہارے لیے اب یہ سننے کے بعد روزہ رکھنا آسان۔ پھر اس روزے کا فائدہ، اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، حکم حاکم کے سامنے کیا اور کیوں نہیں چل رہا، کیوں رکھیں سوال نہیں کیا جاتا، مگر اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں روزے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے رکھو گے تو تقوی والی زندگی تم کو حاصل ہو جائے گی، پاکیزگی والی زندگی تم کو حاصل ہو جائے گی، جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اور پھر یہ فرما دیا ایام معدودات، یہ روزے سال بھر کے نہیں ہیں، 6 مہینے کے نہیں ہیں، 3 مہینے کے نہیں ہیں، گنتی کے چند دن، یہ رمضان کا 1 مہینہ، 1 مہینہ روزے رہو اور تقوی والے بن جاؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے بن جاؤ، رسول پاک کی سنتوں کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو بہرحال رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم پر لازم ہے کہ جن پر بھی روزے فرض ہو رہے ہیں وہ لازماً روزے رکھیں، سختیوں کو برداشت کریں۔ سختیوں کو برداشت کرنے ہی سے نفس کمزور ہوتا ہے، گناہ گھٹنے لگتے ہیں، نیکیوں کا گراف بڑھنے لگتا ہے، کامیابی کی منزل پر قدم پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم پر رحم و کرم فرما، فضل فرما، اور جیسے تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے الہ العالمین رمضان کی مقدس ساعتوں تک بھی ہمیں پہنچا دے، اور رمضان کی سعادتوں سے بہرہ ہونے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا احترام اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے اور اپنے روزوں کو منکرات و فواحشات سے اور مکروہات سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے، تراویح پڑھنے اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جملہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، صحت و عافیت کی، عزت کی، سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ مسجد ہادہ میں انشاءاللہ
رمضان المبارک میں نماز عشاء کی جماعت 8:30 بجے قائم کی جائے گی، 8:15 کو ادا ہوگی، 8:30 کو جماعت ہوگی اور تقریباً 9:15 بجے تراویح شروع کی جائے گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے گوشگزار کیا تھا کہ اس سال مسجد حاضہ میں 6 شبی شبینے کا اہتمام نہیں رکھا گیا ہے۔ شروع رمضان سے 27 رمضان تک 1.25 پارے کے حساب سے نظم جاری رہے گا، 6 شبی شبینہ نہیں بڑھایا جائے گا، البتہ آخری رہے میں حسب ثابت نماز تہجد کا اہتمام ہوگا۔ اور پھر ایک